ہم نہیں مانتے ان کا یہ کردار کو نہیں مانتے، اور ان کا اگر خیال یہ ہے کہ وہ یہ ملک اس طرح چلے گا تو کیٹیگریکلی کہتے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا۔ تو میں زیادہ باتیں اس پہ اچھا صاحب کو چھوڑوں گا کہ یہ باتیں اس پہ کرے۔ دو باتیں ہیں، ایک آپ کو میں حلفین کہتا ہوں، حلفین مجھے پاکستان کے اندر کسی عہدے کا، کسی پوزیشن کا کوئی شوق نہیں رہا۔ میں سینئر پوزیشن پہ رہا ہوں۔ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، رازق خالق مالک اللہ ہے۔ یہ عہدے بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، بہت چھوٹی چیز، مقصد اہم ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی کا مقصد اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ یہ رکھا ہے کہ اپنی ساری زندگی اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے اور اس پاکستان قوم کو ایک باعزت قوم بنانے کے لیے اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے وقف کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا عزم ہے، یہ میرے دل سے بات ہے، کیونکہ میں رہا ہوں تقریباً 7-8 سال میں پوزیشن پہ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کوئی پوزیشن جو ہے نا، یا تو آپ پیسے کمانا چاہتے ہو نا، آپ کی خواہش یہ ہو کہ آپ ایک پوزیشن پہ پہنچے اور آپ ٹیکے لے، بڑے بڑے جو آپ کی اس وقت سچویشن ہے، محلات خریدے، اپنے لیے پالیسیاں بنائیں، اپنے لیے۔ الحمدللہ میں سب کے سامنے کہتا ہوں اللہ نے کیا شکر الحمدللہ۔ بالکل کیٹیگری کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک سرکار کا، حکومت کا ایک پائی ایک پیسہ بھی حرام ہو۔ اور جب سپیکر نیشنل اسمبلی تھا تو تاریخ میں پہلی دفعہ یہ بیٹے یہ ہمارے میڈیا کی جو ادھر کرتے ہیں نا ہمارے پارلیمنٹ میں، ان کی جو بھی خیالات ہے یا جو ان کی چینلز کی جو پالیسی ہے، لیکن ان سے پوچھے پہلی دفعہ تاریخ میں سب سے زیادہ بچت کی ہے۔ 1 بلین 52 کروڑ روپے میرے دور میں ایک سال میں ہم نے بچت کی ہے، جو تاریخ کا ایسا ہے کبھی نہیں ہو سکا۔ میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا تمہیداً مختصر کر رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان اس صورتحال میں مزید سروائیو نہیں کر سکتا۔ ہم سب کو اپنے ذات سے بالاتر ہو کے سوچنا ہوگا۔ ہم سب نے اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے سوچنا ہوگا، تب ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ تو آپ کے ساتھ ہماری یہ پوری ٹیم کی کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے کمٹمنٹ پہ، اپنے جو نظریے پہ، اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور عمران خان اگر جیل میں رہ کے بھی کمپرومائز نہیں کرتا تو انشاءاللہ تعالی ان کی صفائی کے طور پر کسی طور پر کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دو باتیں آج ہوئے کہ پنجاب میں حامد رضا صاحب نے تو کہا کہ ہم اس کی دوسرے سمجھتے ہیں، لیکن کچھ دنوں سے جو یہ میڈیا کے اوپر کدھریں بڑھتی جا رہی ہیں کہ اگر وہ ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی ہوئی اور ادھر جو ابھی بل پاس ہوا، ان کو تکلیف یہ ہے کہ جتنی آزادی رائے اور جتنا میڈیا اور سوشل میڈیا میں جو اس وقت ان کی جو پالیسیاں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، تو ان کو اس کو بڑی تکلیف ہے، اور یہ ابھی میڈیا کو گلا دبانے کے لیے اور میڈیا کو چپ کرانے کے لیے اور میڈیا کو مزید پابندی اس کے اوپر پابندیاں لاگو کرنے کے لیے اس قسم کے یہ بل لا رہے ہیں۔ بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کی ہر حال میں ہر لیول پہ اپوزیشن کریں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اس سب کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اس کی مشاورت سے جو ہے نا کوئی قانون سازی پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت 2-3 پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس پہ خان صاحب کی آج مبارک ہو کہ ان کے خلاف جو جھوٹی مقدمات بنائے گئے ہیں، اور تھوڑا بھی عدالت جو ہے نا آج
اس کے اندر میرٹ پہ سنیں تو کسی کیس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آج جو عدت کا کیس تھا اور خاص کر جو ٹیریان کا جو کیس تھا، دونوں کیسے وہ خارج ہو گئی ہیں. اور لیکن ہم نے ابھی پوچھنا ہے، ہم نے اس عدالتوں سے بھی پوچھنا ہے اور ان لوگوں سے پوچھنا ہے کہ عمران خان کو ناجائز طور پر آپ نے جیل میں رکھا اپنی ذاتی انتقام اور اپنی ذاتی بغض اور حسد کی وجہ سے، اور روزانہ جو کیسز آپ نے 200 سے زیادہ کیسز بنائے ہیں، ان کی جیل کی اوقات ان کو کون واپس کرے گا؟ اور اگر آپ کا خیال ہے کہ عمران خان اس طرح جھک جائے گا اور وہ پیچھے ہو جائے گا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. عمران خان اس مٹی کا بنا نہیں ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں. آپ نے اس کے اوپر اگر جتنا بھی دباؤ ڈالا، آپ یہ یاد رکھیں عمران خان انشاءاللہ کھڑا ہوگا. وہ انشاءاللہ لندن فرار نہیں ہوگا جس طرح آپ لوگوں کا وہ تیرا رہا ہے. ابھی میں ادھر کل گیا تھا پشاور، تو چیف منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی اور جو ہمارا فوڈ منسٹر ہے اس سے بھی ملاقات ہوئی. میں تو حیران رہا، یعنی خیبر پختونخوا حکومت جو ہے نا وہ 6 لاکھ ٹن گندم خریدنا چاہتی ہے، اور ادھر جو کسانوں میں ہم گئے، جو کسانوں کا حال کیا گیا ہے، اور جس طرح کسانوں کو اگر وہ کوئی مظاہرے میں جانا چاہتے یا کوئی احتجاج کرنا چاہتے تو اس کو بلایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر احتجاج کیا تو آپ کی آپ کو یہ بھگتنا پڑیں گے. تو بھائی ہم تو آپ کو تو چاہیے، مریم بی بی کو تو چاہیے کہ وہ اس کی ایکسپورٹ کے لیے سوچے، کوئی اور طریقہ بنائے، لیکن بجائے اس کے ان کی بغض اور حسد کو دیکھیں کہ ان کو اتنی بغض اور حسد میں یہ خاتون آ چکی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سپورٹ کرے، سہولت دے، انہوں نے بین لگا دیا. یعنی کس قانون کے تحت؟ یہ تو ہمارا آئین اور قانون کے، یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر تو نہیں ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر تو نہیں ہے. آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ اور پھر جب ہم اسی ریٹ پہ لینا چاہتے ہیں 3900 اس کے اوپر جو فکس کیا ہے اس کے مطابق لینا چاہتے ہیں، پھر آپ کیوں روک رہے ہیں؟ خود نہیں خریدتے اور جانے بھی نہیں، خود خرید بھی نہیں رہے ہو اور جانے بھی نہیں. یہ تو کسان دشمنی ہے. اور انٹرسٹنگلی جو سکینڈل ہوا ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو. ابھی تک کوئی جو انہوں نے کمیٹی بنائی یا کمیشن بنایا ہے اس کے کوئی نتیجہ نکلا، کوئی ریزلٹ نکلا؟ لوگ آپ کے گربان میں ہاتھ ڈالیں گے. آپ کا اگر خیال یہ کہ تم اس کو جو ہے نا کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ڈالو اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ تم پہ ڈالے، یہ نہیں ہوگا. اگر آپ دبانا چاہتے ہیں کسان کو، یعنی پنجاب میں تو عمل مارشل لا لگی ہوئی ہے. بھائی ہمیں آؤ خیبر پختونخوا میں جس نے جلسہ کرنا ہے آئے جلسے کے لیے، اس کو سیکیورٹی بھی دیں گے، اس کو سپورٹ بھی کریں گے. لیکن پنجاب میں جو حال ہے، چکزئی صاحب اور ہم گئے تھے، فیصل آباد میں ہمیں جلسے نہیں کرنے دی جا رہا ہے، ہمیں لاہور میں جلسہ نہیں کرنے دی جا رہا ہے، کراچی میں ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. بھائی کس قانون کے تحت تم روک رہے ہو؟ سیکیورٹی اور سیکیورٹی کا مسئلہ صرف ہمارے لیے ہے، ہمیں خان صاحب نے روکا ہے. لیکن ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے اور خان صاحب نے میسج بھی بھیجا ہے، انشاءاللہ ابھی ہم اپنے مشران سے مشورہ کریں گے. کم از کم ہم پوری ملک میں 12 جلسوں کی ایک شیڈول دے رہے ہیں. 12 جلسے اسلام آباد میں بھی ہم نے درخواست دے دیے. 8 تاریخ کو اسلام آباد میں بھی جلسہ کریں گے انشاءاللہ، لاہور میں بھی کریں گے، کراچی میں بھی کریں گے، فیصل آباد میں بھی کریں گے، ہر جگہ جائیں گے. ہم سب سے پہلے جو قانونی راستے ہیں اس قانونی راستوں کو جو ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ذریعے ہمیں جلسے کی اجازت ملے. اگر نہیں ملتا تو حامد رضا صاحب سے میں کہتا ہوں کہ فیصل آباد میں ہم نے جلسہ کرنا ہے. اگر کسی کا پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کس طرح روکتا ہے، لیکن اس حد تک ہمیں نہ لے کے جاؤ. یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے کہ ہم اپنی بات پہنچائے. ہم نے تو پرامن جلسہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو ایک تو یہ بالکل آج میں حکومت کو یہ بالکل کلیئر الٹیمیٹم دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو پروسیجر اس کو اڈاپٹ بھی کیا، آپ مسلسل ڈیلیئنگ ٹیکٹس کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ یہ جلسے کریں گے. پوری 1-2-3 دن کی انشاءاللہ اندر ہم پوری ملک میں جلسوں کا ایک پورا شیڈول دیں گے.